کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نکاح کے بعد ہم فری ہو جائیں گے، تو نکاح کے بعد کوئی فری نہیں ہوتا۔ نکاح کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ذمہ داریاں آتی ہے۔ نکاح یہ ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے کئی سارے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ جیسے ہی نکاح ہوا، بندہ کسی کا ساڑو بن گیا، کسی کا بنوئی بن گیا، کسی کا داماد بن گیا، کسی کا کالو بن گیا، کسی کا پھوپھا بن گیا۔ تو اس طریقے سے نکاح ایسا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے کئی سارے رشتے خود بخود جڑ جاتے ہیں۔ نکاح کے بعد کوئی فری نہیں ہوتا ہے، اور شاید کہ ہمارے بزرگوں نے اسی لیے صحرا سجانے کی رسم بنائی تاکہ احساس ہو کہ نکاح کے بعد سر پر کتنی ذمہ داریاں آتی ہیں، احساس ہو۔ تو نکاح کے بعد شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب نکاح کر کے بیوی کو گھر لے آئے ہیں تو اب اسے مارا نہ جائے، اب اسے ماں بہن کی گالیاں نہ دی جائے، اب اسے چیخو پکار نہ کیا جائے، بلکہ اسے محبت کے ساتھ رکھا جائے اور وقتاً فوقتاً ملنے ملانے کے لیے اسے میکے بھی لے جایا جائے۔ اگر وہ بات کرنا چاہتی ہے تو موبائل کے ذریعے اسے بات بھی کروا دی جائے۔ یہ نہیں کہ سبزی میں تھوڑا سا نمک کم پڑ گیا تو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیں، چائے بنانے میں تاخیر ہو گئی، 5-10 منٹ لیٹ ہو گیا تو بس ماں بہن کی گالی دینا شروع کر دیں۔ جب ہم کسی کی بیٹی کو گھر لے کر آئے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے عزت کے ساتھ رکھیں، اسے محبت کے ساتھ رکھیں، زبردست پیغام حضرت، ماشاءاللہ، اسے محبت کے ساتھ رکھا جائے۔ دیکھیے قدرت نے ہر چیز میں داہنے جانب کو فضیلت دی، ہر چیز میں داہنے جانب، جیسے چپل بھی پہننا ہے تو داہنے پیر پہلے داہنے پاؤں میں چپل جوتا کو پہننا، مسجد میں داخل ہونا ہے تو داہنے پیر کو داخل کرنا، تو اکثر چیزوں میں جو ہے داہنے جانب کو فضیلت دی۔ لیکن جب باری آئی عورت کو پیدا کرنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا کیا، وہ بھی دل کے قریب والی پسلی سے پیدا کیا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عورت جو ہے مارنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عورت دل کے قریب رکھنے کی چیز ہوا کرتی ہے۔ یہ پاؤں کی جوتی نہیں کہ اسے مار کر پھینک دیا جائے، پہن کر اسے پھینک دیا جائے، استعمال کر کے پھینک دیا جائے، اور سروں کا تاج بھی نہیں ہے کہ اسے سر پر بٹھا کر پورے شہر میں گھمایا جائے، بلکہ عورت ایک ایسی چیز ہے جسے دل کے قریب رکھا جائے، دل میں رکھنے کی چیز ہے۔ تو عورتوں سے شوہر ٹوٹ کر کے محبت کرے، بے انتہا محبت کرے، اس قدر محبت کرے کہ عورت کا جو ہے دل کسی دوسرے کی طرف جانے ہی نہ پائے، دوسرے کی طرف خیال ہی نہ آئے۔ اس طرح سے بیوی سے ٹوٹ کر کے محبت کرنی چاہیے، خوب محبت کیا جائے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہمارے یہاں حال یہ ہوتا ہے کہ صبح 8-9 بجے اٹھ کر کے جاتے ہیں کمانے کے لیے کام پر، تو شام میں ہی آتے ہیں۔ اب شام میں آئے تو کھانا کھایا، نہایا دھویا، تھوڑی سی بات چیت کیا، سماچار سنا، اس کے بعد پھر نکل گئے کہاں؟ دوستوں کے پاس گپ شپ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، اور گپ شپ اتنی ہوئی کہ رات کے 11-12 بجے پتہ ہی نہیں چلا، اور جب دیکھا 11-12 بجے آئے گھر میں تو دیکھ رہے کہ بیوی سو گئی۔ اسے بھی تو گھر میں دن بھر کام کرنا پڑتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اسے تو 9 بجے کی نیند آ جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ ہم نے رات کو دن بھر کام میں لگے رہے، اس کے بعد دوستوں کے پاس باہر چلے گئے اور رات میں 11 بجے آئے، بتائیے ہم نے بیوی کو کب ٹائم دیا، بچوں کو کب ٹائم دیا؟ بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ کسی دن ہمیں باپ کے ساتھ کھانے کا موقع ملے، بیویوں کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے، دل کی تمنا ہوتی ہے کہ کسی دن ہمیں شوہر کے ساتھ کھانے کا موقع ملے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بیویوں کو ٹائم دیا جائے، ان سے بے انتہا محبت کی جائے۔ بس ایک آخری جھلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے کس قدر محبت فرماتے تھے،
وہ سماعت کر لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے حجرے میں پیالے میں پانی پی رہی تھی، اچانک اتفاق سے اسی وقت سرکار تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا اے حمیرہ، سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہتے ہیں۔ حمیرہ کا معنی ہے سرخ رنگ والی۔ حمیرہ، پورا پانی مت پی جانا، تھوڑا سا میرے لیے بھی بچا دینا۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے کہ میں نے آدھا پانی پیا اور آدھا حضور کے لیے بچا دیا۔ اب حضور قریب آئے، آپ نے فرمایا پیالہ میرے ہاتھ میں دو، میں نے ان کے ہاتھ میں دیا۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ حمیرہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے اس پیالے میں کس جگہ منہ لگا کر کے پانی پیا ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے کہ اس جگہ حضور میں نے منہ لگا کر کے پانی نوش کیا ہے تو سرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اسی جگہ سے پانی کو نوش فرمایا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائے کہ سرکار اپنے ازواج سے کس قدر محبت کیا کرتے۔ مگر آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو چھوٹی چھوٹی بات پر گالی دے دیتے ہیں، گالی کے علاوہ تو کچھ بات ہی نہیں کرتے۔ حضرات محترم، اس قدر اور ایسے ایسے پورے الفاظ سے اسے یاد کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری شریعت حیات جسے ہم نکاح کر کے لائے ہیں اسے اس قدر اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر بھی اپنی بیوی سے بے پناہ ٹوٹ کر کے محبت کرے، اس قدر محبت کرے کہ اس کا خیال غیر کی طرف جانے ہی نہ پائے، اور بیوی بھی اپنے شوہر سے اس قدر محبت کرے کہ شوہر کا خیال دوسرے کی طرف جانے ہی نہ پائے۔ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کی خدمت کرے، ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کی تعظیم و توقیر بجا لائے۔ اس لیے کہ اور عورتوں کو چاہیے کہ بے جا مطالبات نہ کرے، اس کی آمدنی کے مطابق ہی سوال کرے۔ اس لیے کہ کبھی امیری ہے کبھی غریبی ہے، اس کی آمدنی کے مطابق آپ سے سوال کیا جائے۔ یہ تو ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ شوہر کی تنخواہ جو ہے 10-12,000 15,000 کی ہوتی ہے، اور گھر کے یہ حال ہوتے ہیں کہ صرف میک اپ پر مہینے میں 1,000 1500 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سب فضول خرچی میں جا رہا ہے۔ شوہر کا خیال رکھیں، اس لیے کہ انہیں راشن بھی لانا ہے، دودھ والوں کو بھی پیسہ دینا ہے، بجلی بھی جمع کرنا ہے، اور دکان کا سامان بھی لانا ہے۔ یا ان کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، رشتے دار ہیں، احباب ہے، اس کی بہن ہے، اس کے ماں باپ ہیں، والدین ہیں، ان کا بھی انہیں خیال رکھنا ہے۔ تو چاہیے کہ شوہر سے اس کی آمدنی کے مطابق سوال کرے اور بے جا مطالبات نہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامی، ایک دوسروں کے حقوق کو پہچانے، ایک دوسرے کے مقام اور مرتبہ کو پہچانے۔ دیکھیے شریعت نے مسئلہ بتایا ہے کہ اگر عورت نفل روزہ رکھنا چاہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ مقام شریعت نے شوہر کو دیا ہے، بغیر اجازت کے شوہر کو عورت جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو جب بغیر اجازت کے روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کیا بغیر اجازت کے وہ بازار جا سکتی ہے؟ بغیر اجازت کے کہیں اور وہ جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شوہر کے مقام کو پہچانیں۔ یہاں تک کہ شریعت میں کہا گیا ہے کہ اگر شوہر کے جسم پر پنسیاں نکل آئے، اس سے پیپ نکلے، پیپ بہے، اور بیوی جو ہے اپنی زبان سے چاٹ کر کے اسے صاف کرے، تو کہا گیا ہے کہ پھر بھی وہ بیوی جو ہے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اتنا مقام اللہ نے شوہر کا بلند کیا ہے، اتنا مقام مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، شوہر کے مقام کو پہچانا، ایک دوسرے کے حقوق ذمہ داریاں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔